دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ کبھی مت بھولیے، اور ویسے بھی جو چیزیں ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے ان میں ایک چیز درود کو بھی بنا لیجیے۔ جو کثرت سے ہمیں اذکار کرنے چاہیے ان میں ایک ذکر درود ہونا چاہیے، روزانہ کا جتنا کثرت اس کی کر سکیں اتنی کم۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں درود کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، وانزل اللہ منها رحمۃ الی الدنیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی محبت، اخلاص، ہمدردی، ترس، اس کے جو جذبات ہیں وہ اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ماں کو اپنے بیٹے سے، چھوٹے بچے سے، شیرخوار بچے سے محبت ہوتی ہے اور ماں اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے تو یہ اس اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور اپنے بچے پر اپنا پاؤں رکھنا چاہتا ہے لیکن پھر اس کو ہٹا لیتا ہے، اس کے دل میں اس محبت کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رحمت ہے، اللہ کی اس ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم میں جتنے بھی جذبات ایسے ہیں نا جو رحم و شفقت کے جذبات ہیں، وہ اللہ کی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ لیکن درود کے بارے میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس بندے پر اس ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل کریں گے، یا 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت عطا فرمائیں گے۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت طلب کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیے۔ ایک تو اس سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں تو طبرانی میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا محجوب، وہ روک لی جاتی ہے۔ محجوب کا مطلب ہوتا ہے جس کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، کوئی ایسی چیز جس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ تو ہر دعا محجوب ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔